اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ سے 208 نمبر آیت کریمہ کل بھی تلاوت کی تھی۔ اس آیت کے تقاضوں پر کل کچھ گزارشات کی تھیں اور کچھ مزید اس میں اضافہ جو ہے وہ آج مقصود ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کی پہلی وحی سورۃ العلق کی 5 آیات جو ہیں ان کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کر سکوں۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ اس آیت کریمہ کے مخاطب ہم ہیں، ہم میں سے ہر شخص ہے۔ جب آیت ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہم سے مخاطب ہے، اور اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت زندگی کا جو بھی معاملہ درپیش ہو، زندگی کا کوئی بھی دائرہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی حال ہو، تو اس وقت اس میں ہر وقت ہمارے سامنے ایک سوال رہنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، اور وہ سوال کیا ہے کہ اس معاملے میں، اس حال میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ یہ سوال اگر ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے ہمیشہ زندگی کے ہر دائرے میں اور زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر حال میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ اسلامی ہے۔ اگر اس کے مطابق پھر عمل بھی بنتا ہے، اس حکم کو تلاش کر کے اس کے مطابق عمل کیا جائے، تو پھر ہمارا عمل بھی اسلامی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہی نہیں، اٹھتا ہی نہیں، اور زندگی اس کے بغیر ہی چل رہی ہے، تو پھر ہماری زندگی اصل میں ایک بے شعور انسان کی زندگی چل رہی ہے، اور اس کی فکر ابھی تک اسلامی نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کی تھی کہ اگر یہ سوال اٹھتا تو ہے، لیکن زندگی کے کچھ معاملات کے اندر اٹھتا ہے، اور باقی معاملات جب ہم زندگی کے کرتے ہیں تو اس میں اس سوال کا دخل نہیں ہوتا، تو بھی ہماری سوچ اسلامی نہیں ہے، غیر اسلامی سوچ ہے، ایک سیکولر سوچ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم بغیر اس سوال کے زندگی گزار رہے ہیں، تو میں نے گزارش کی تھی ایک میں سے 2 میکانزم ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ یا تو ہم اپنی ہوائے نفس جو من میں آ رہا ہے، بغیر شعور ہے، جو من میں آ رہا ہے اس کے مطابق ہی چلتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو کہتا ہے اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پھر وہ آیت اور وہ سیناریو ہمارے پر فٹ آ جاتا ہے کہ یا نبی کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوائے نفس کو، اپنی خواہش نفس کو، اپنے من کی باتوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اپنا مقتدا بنایا ہوا ہے، جس کے پیچھے وہ چلتا ہے، جس کی صدا پہ اس کی عمل ہوتا ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شیطان نے اپنی سازش کے ذریعے آپ کے ذہن سے اس سوال کو مٹا کے عجلت لگا دیے،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ العجلۃ من الشیطان، یہ جو جلدی لگی رہتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ باوقار طریقے سے، تحمل کے ذریعے کے طریقے سے سوچ کے زندگی کو گزارنا، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مطالبہ ہے ہمارے اوپر کہ جو بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے سوچو کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کی سنت کیا ہے، پھر وہ کام کرو۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے، اس کا نام رکھا انہوں نے العلم قبل القول والعمل۔ العلم قبل القول والعمل، کچھ بھی کہنے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس علم کا کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس بات کا علم ہونا کچھ بھی کرنے سے پہلے، کچھ بھی کہنے سے پہلے ضروری ہے۔ مثلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو غصہ آ جائے تو اس کے لیے مختلف تجاویز اللہ کے رسول نے دیے۔ یہ کہا کہ خاموش رہو، بات نہیں کرو، پھر کہا کہ پانی پی لو، روزے میں اگر نہیں ہے تو پانی پی لو، اس لیے کہ یہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے ہے اور پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ یہ ریزننگ بتائی اللہ کے رسول نے، حدیث میں پوری طرح اس طرح الفاظ آتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ وضو کر لو، اس کی ریزننگ بھی یہ بتائی کہ غصہ شیطان سے اور شیطان آگ سے اور پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ یہ بھی فرمایا کہ غصہ نہ بھی جائے پھر بھی نہ آ جائے تو غسل کر لو۔ یہ مختلف ایکشنز ہیں جو بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے نکلنے کی حالت میں۔ لیکن یہ سارے ایکشن اسی وقت پاسبل ہوں گے کہ جب پہلے آپ نے سوچ اپنی کو ڈیولپ کر لیا ہو، اس سوال کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہو۔ وہ جو کل میں نے گزارش کی تھی آپ سے کہ آخری بات، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزیں ہو گئی ہو، وہ بالکل رچ بس گئی ہو۔ ہاں غصہ آ گیا، ہاں میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے رسول کی سنت کیا ہے، اس سوال کا اگر اس میں شعور کا اگر اس میں سے گزر ہو گیا تو پھر آپ اس میں سے کچھ بھی کر لیں گے، کوئی ایک ترکیب بھی کر لیں گے اور کسی بڑی مصیبت سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر شعور کی زندگی نہیں ہے، بغیر اس کے چل رہی ہے، تو پھر آ گیا غصہ تو پھر آ گیا ہے۔ پھر چاہے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تب بھی وہ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے بازاروں میں یا ایون مسجدوں میں افطاریوں پہ بھی، تو وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سوال جو ہے، کل بھی میں نے گزارش کی تھی، اپنی تربیت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہاں یہ ہوگا کہ یہ آہستہ آہستہ آئے گا سوال، یہ کام کر گزریں گے، او یار یہ تو میں نے گڑبڑ کر دی، میں نے تو سوچا ہی نہیں ہے کہ اس میں بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کی سنت کیا ہے۔ پھر توبہ پہ آیا یہ بندہ، اللہ سے استغفار کہ اللہ یہ کام ہو گیا ہے، میں خیال نہیں کر سکا، معاف کر دیں، آئندہ کے لیے توفیق دیں، یہ سوال میرے ذہن میں آ جائے ہمیشہ، اس میں میری مدد کریں۔ تو یہ اپنی تربیت کرنے سے ہوگا، بار بار غلطی ہوگی، بار بار آپ اس پہ اللہ سے رجوع کریں گے، پھر آہستہ آہستہ یہ سوال پکا ہوتا چلا جائے گا اور پھر زندگی کے اندر ایک تبدیلی آنی شروع ہوگی۔ زندگی میں تبدیلی آنن فانن نہیں آیا کرتی، ہاں اس کا کانٹا ضرور بدلتا ہے۔ جیسے یہ اگر سوال ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جائے، یا آپ پکا باندھ لیں کہ اس سوال کے بغیر ہم نے زندگی نہیں گزارنی، چاہے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ سوال ہمارے لیے لازم ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ میں جانا ہے ہم نے، یہ بنیادی تبدیلی تو ابھی آ سکتی ہے، آپ مصمم ارادہ کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں، اپنے آپ سے وعدہ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر تربیت کرنی پڑے گی۔
وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ بھی اسی طرح کا تھا۔ پھر آ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی فرماتے تھے، ان کو کچھ ترکیب بھی بتاتے تھے۔ تو یہ مسلسل کرنے کا کام ہے، یہ آٹو نہیں ہو جائے گا، خود بخود نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے محنت درکار ہے۔ ایک تو یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ محبت جو دلوں میں رچنی بسنی ہے وہ کیسے ہوگی؟ وہ اللہ کے کلام میں جو ترتیب اس کی بتائی گئی ہے، اس ترکیب کو اپنانا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھا جائے اور سوچ سمجھ کر پڑھا جائے۔ اس میں جو اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کی عظمت ہے، اس کی نعمتوں کا جو ذکر ہے، اس کو حضر جان بنایا جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی فاصلہ نہیں۔ آپ نے پڑھا، سنا ہوا ہے، اور بہت سارے دوست پڑھتے بھی ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور اس کے بعد زندگی میں کوئی خاص فرق نہ پڑے تو بھی ایسا ہو جائے گا؟ آیت الکرسی ہے کیا؟ اللہ کی شان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ اس الحی القیوم کے اوپر ہی اگر آپ غور کرنا شروع کر دیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ الحی القیوم کیا چیز ہے۔ اس کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اس آیت میں جو اللہ کی شان بیان کی گئی ہے اس کو اپنے حضر جان بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ہمیشہ آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا، وہ اللہ حی القیوم، میں کیا کچھ نہیں تھا، چند سالوں کے لیے ہوں، اپنا اختیار اس میں بہت کام ہے۔ کوئی اپنی چوائس کے خاندان میں تو مجھ سے نہیں پوچھا گیا کہ کہاں پیدا کیا جائے، نہ مجھ سے اپنی صلاحیتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ صلاحیتیں کیا دی جائیں، نہ ریسورسز ہماری ڈسپوزل پہ کیا ہوں گے، نہ اس پہ میرا اختیار ہے۔ چند چیزوں پہ تو صرف اختیار ہے کہ ان چیزوں کو جو ڈسپوزل پہ دی گئی ہیں ان کو استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے یا اس کے چاہیے، صرف اختیار ہے میرے پاس۔ تو میری کیا ہستی ہے کہ اللہ کا حکم ہو، اس کے رسول نے، حبیب نے، رحمت للعالمین نے کر کے دکھایا کہ اللہ کا حکم انسانی پیراڈائم میں اس طرح اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو انہوں نے کر کے دکھایا ہمیں، تو پھر میری کیا مجال ہے کہ میں یا میرے خاندان کی کوئی رسم رواج اور یا میرے محلے کے لوگ کیا کہتے ہیں اس کو کوئی اہمیت دوں؟ ان سب کی حیثیت کیا ہے؟ چند سال کی۔ وہ تو الحی القیوم، اس کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے، اس کی حفاظت کے بغیر تو کچھ ہے نہیں، کچھ حاصل ہونا ہے تو اسی سے ہونا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا جب آپ کے اوپر غور و فکر کریں گے تو پھر اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت دلوں میں بیٹھے گی، پھر اس کے حکموں پر عمل آسان ہوگا۔ سوال ہمیشہ ذہن میں رہے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کی سنت کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے میں نے، اس پہ وقت لگانا ہے، تو وقت لگائے بغیر تو نہیں ہوگا نا۔ اچھی بات ہے۔ اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، جب یہ سوال ذہن میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سوچ اس طرح ڈیولپ ہو جائے، سوال آنے لگے تو پھر آپ کے سامنے یا تو ایک محکم حکم ہوگا اللہ کا، کتاب کا، سنت کا، جس کو کوئی بھی پڑھے گا ایک ہی مطلب نکلے گا، یا پھر کوئی متشابہ حکم آ جائے گا۔ متشابہ سے مراد جو ایک سے زائد جس کے اندر اوپینین آ سکے، مطلب ایک سے زائد ہو سکے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں
آپ کو اجتہاد کا دائرہ کار دیا ہوگا، اصول دیے ہوں گے کہ اس معاملے میں یہ اصول ہیں، یہ حدود ہیں، اس کے اندر ان اصولوں کے مطابق آپ جس رائے پہ بھی پہنچ جاؤ تو وہ ٹھیک ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب میں نے کل گزارش کی تھی، ایک تو اللہ الرحمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اس کی تمام مخلوق، تمام انسان جو ہیں، جو اس کی مخلوق ہیں، جو اس کے خلیفہ ہیں، وہ سارے کامیاب ہو جائیں۔ رحمان جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب العلیم الحکیم بھی ہے، العلیم الحکیم بھی ہے، جانتا بھی ہے، ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ وہ اگر چاہتا تو پھر ہر حکم کو وہ محکم دے سکتا تھا ہمیں، جو بھی پڑھتا ایک ہی مطلب نکلتا۔ پھر اس صورت میں انسانی عقلوں کا دخل ختم ہو جاتا، پھر انسان روبوٹ بن جاتے، چابی لگتی اور صبح سارے ایک ہی ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے، زندگی کا تنوع ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی جو خلافت فی الارض کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے، اس میں جو مختلف انسانوں کے مختلف رول ہیں، ان کا تفاوت ختم ہو جاتا، زندگی کا وہ رنگ ہی نہیں رہتا۔ وہ العلیم الحکیم ہے تو وہ اپنے دین کو بھی بہتر سمجھتا ہے، اپنے انسانوں کو بھی بہتر سمجھتا ہے۔ اس نے کوئی چیز اگر متشابہ رکھی ہے تو اعلیٰ علمی ہی ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے کہ انما انزلہ بعلمہ، ہم نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر نازل کیا ہے، اس میں کوئی چیز بائی چانس نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہو گئی ہے کہ اللہ کرنا تو کچھ چاہتے تھے لیکن اور کچھ اور گیا ہے۔ یہ بات سمجھ رہے آپ؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کو ہم سمجھیں کہ قرآن مجید میں جو حکم بھی ہے وہ اللہ کے علم کی بنیاد پر ہے، اس کی حکمت کی بنیاد پر ہے۔ کوئی چیز وہاں بائی چانس نہیں آ گئی کہ وہ کر نہیں پائے۔ اس بات کو آپ ریئلائز کر رہے ہیں؟ اس بات کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے کلام میں کوئی چیز بائی چانس نہیں ہے، وہ اس نے چاہا تو ایسے رکھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، سورہ آل عمران۔ ہم نے کتاب نازل کی، اس میں محکم آیتیں ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اس میں متشابہاتیں بھی ہم نے بھیجی۔ اجتہاد کے دائرے بھی اسی نے بنائے، اصول بھی اس نے اپنی کتاب میں اور سنت میں، اللہ کے رسول کی سنت میں بتائے ہمیں۔ اور پھر اس اجتہاد کے دائروں میں اور متشابہات جہاں بھی آ جائیں، وہاں انسانوں کی اوپینینز کا ڈیفر کرنا انایویٹیبل ہے۔ یہ بات سمجھتے ہیں؟ جہاں بھی اجتہاد کا دائرہ ہے، متشابہات ہیں، وہاں انسانوں کی آراء کا مختلف ہونا لازم و ملزوم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اجتہاد کا دائرہ رکھا ہو اور اس پہ ہر انسان کی ایک ہی اوپینین بن جائے۔ اصول بھی ٹھیک ہوں گے، جہاں اللہ تعالیٰ نے توسع رکھا ہے، توسع رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کچھ اعمال کو مختلف طریقوں سے کر کے دکھایا ہے تو توسع کے لیے کر کے دکھایا ہے، تنوع کے لیے کر کے دکھایا ہے۔ یہ جو ہمیں فوراً مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ جناب یہ مختلف کر رہا ہے مجھ سے، یہ کوئی مناسب سوچ نہیں ہے، یہ اللہ کا منشا ہی نہیں ہے۔ اختلاف امتی رحمہ جو ہے، اگر وہ اصولوں کے خلاف نہیں ہے، محکمات کے خلاف نہیں ہے، دو مختلف آراء ہیں یا تین مختلف آراء ہیں، سب اللہ کو مطلوب ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، ڈائیورسٹی ہو۔ آپ کیا یہ کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ کی تحقیق اور امام شافعی کی تحقیق، کل یہ بات شروع کی تھی میں نے نا، امام مالک کی تحقیق، اب ان میں سے نعوذ باللہ کوئی ایسا تھا کہ جس نے جان بوجھ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہو؟
اچھا تھوڑا سا میں اس سے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کے آئے، ظہر کے وقت بعد کا وقت ہے، ہتھیار اتار رہے ہیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو ہتھیار اتار رہے ہیں، ہم فرشتوں کو تو حکم ہی نہیں ملا ہتھیار اتارنے کا۔ پوچھا پھر کدھر کا اذن ہے؟ کہا کہ یہ جو یہودی نہیں ہے، یہ جو آخری قبیلہ رہ گیا ہے، انہوں نے بدعزی نہیں کی تھی ابھی، یہ احزاب والوں سے مل گئے تھے، اندر سے حملہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو نعیم ابن مسعود، حضرت نعیم جو مسلمان نئے نئے ہوئے تھے، ان کے اسلام کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے ایک حیلہ کیا، اس کی وجہ سے بچ گئے، لیکن انہوں نے تو اپنا عہد توڑ دیا تھا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کی سرکوبی ابھی سے کر دی جائے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کو بلایا، کہا کہ مدینے کی گلیوں میں جاؤ اعلان کر دو، لا یصلین العصر لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، میرا خیال سے تو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر ان یہودیوں کے محلے میں جا کے پڑھے، جلدی پہنچو۔ اب صحابی جا رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں، اعلان کرتے پھر رہے ہیں، لوگ ٹولیوں میں نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ رستے میں عصر کا وقت ہو گیا، کچھ ٹولیوں کو آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا جلدی پہنچیں، یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم نماز قضا کریں، تو نماز پڑھ لیتے ہیں جلدی سے، پھر جلدی سے پہنچتے ہیں۔ کچھ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے سر، ہم تو وہیں پڑھیں گے چاہے قضا ہو جائے۔ کچھ نے رستے میں پڑھی، کچھ نے وہاں جا کے پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا، ہم میں تو ہو گیا اختلاف۔ میں کیا اختلاف ہو گیا؟ کہا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا، ہم میں سے کچھ نہیں سمجھا، آپ نے کہا جلدی جائیں گے، جلدی جانے کا مطلب ہے تو ہم نے رستے میں نماز پڑھ لی اور پہنچے۔ کچھ نے کہا نہیں ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے، کچھ نے رستے میں پڑھی، کچھ نے یہاں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دونوں نے ٹھیک کیا ہے، دونوں کے عمل کو آپ کی تصویب فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دونوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، عقل کے مطابق میرے حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کی۔ اجتہاد ہوا نا، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب دونوں میں سے کوئی چیز کسی محکم کے خلاف نہیں تھی۔ کیا نماز کا قضا کرنا جائز نہیں ہے مجبوری کے حالات میں؟ اب انہوں نے قضا کر لی، دوسروں نے اس کے مفہوم کی طرف گئے، انہوں نے رستے میں پڑھ لیا اور پھر جلدی سے پہنچ گئے۔ محکم کے کوئی چیز خلاف نہیں تھی، دونوں کے عمل کو اللہ کے رسول نے تصویب کیا ان کی۔ تو اب جب اللہ کا رسول ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کے معاملات میں جب اختلاف ہو جائے، اصولوں کے خلاف نہ ہو تو دونوں ٹھیک ہیں، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو شن کریں؟ کیا ہم دین کو بہتر سمجھتے ہیں، اللہ کے دین کو بہتر سمجھتے ہیں، یا اللہ کا رسول اللہ کے دین کو بہتر سمجھتا ہے؟ ماڈل وہ ہیں یا ہم ہیں یا کوئی شیخ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے جو کر کے دکھایا ہے تو اس وہاں سے دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ فقہی اختلافات ہوں یا کلامی اختلافات ہوں، کلامی سمجھتے ہیں جو عقیدے کی مائنوٹ چیزوں میں جو اختلافات ہیں، بیسک عقیدہ تو ایک ہے، لیکن اس کی تفصیلات میں جو اختلافات ہیں وہ صحابہ اکرام میں بھی تھے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو نہ کافر کہا، نہ ایک دوسرے کو سے قطع تعلق کیا۔ نماز کے معاملے میں جو مختلف فقہاء نے آراء دی ہیں، تحقیق دی ہے، تو یہ اختلاف کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف موجود تھا، کیا انہوں نے دو گروہ مختلف بنا لیے تھے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ انیویٹیبل ہے، اس پہ زیادہ پریشانی کی، اس پہ علم ہونے کی ضرورت ہے کہ یار یہ جو بندہ جو دوسری طرح کر رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ آپ کو زیادہ اگر شوق ہے تو اس کی دلیل کو جانیے، اگر اس کے پاس دلیل موجود ہے اور وہ محکمات کے خلاف نہیں ہے تو اطمینان کیجیے۔ ہمارے ہاں فوراً فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ تیری نماز نہیں ہوئی، والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یا سائنس میں کیا کرنا ہے، ٹیکنالوجی میں کیا کرنا ہے، اپنے اکانومی میں کیا کرنا ہے، ان کا تو ہمیں شعور ہی نہیں ہے نا، دو چار چیزیں سیکھی ہوئی ہیں
اسی میں فوراً ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ گزارش ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے جیسا اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ اس کے لیے وسعت کی ضرورت ہے، اس وسعت کی جو علم میں ہے، جو اللہ کے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ امت کے اندر کیا ہو، اتحاد کی صورت پیدا ہو۔ ڈائیورسٹی میں یونٹی ہے ہماری۔ کیا تمام امت ایک ہی طرح کے کپڑے پہنیں گی؟ مختلف علاقوں میں رہتی ہے، کہیں سردی ہے کہیں گرمی ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑے بڑے اصول بتا دیے کہ یہ ساتر ہونا چاہیے، فلاں کلر نہیں پہننے چاہیے مردوں کو، ریشم نہیں پہننا چاہیے مردوں کو، موٹے موٹے اصول بتا دیے۔ باقی اس کی تراش خراش جیسے ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ شلوار قمیض پہنی جو میں نے پہنی ہوئی ہے؟ نہیں پہنی۔ اس کو میں اسلامی سمجھتا ہوں۔ کسی اور نے کوئی اور لباس پہنا ہے جو ساتر ہے، اس کو میں اسلامی نہیں سمجھتا۔ توسع کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر جو جہاں پہ گنجائش موجود ہے اور وہاں وہ گنجائش دینے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم سد ذرائع کے لیے ان چیزوں کو منع کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے ہمارے یہاں لیکچر دیا کچھ چیزوں کے بارے میں نے کہا میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ مجھے اللہ نے اتھارٹی دی ہے کہ میں کوئی چیزوں کو ممنوع کر دوں کیونکہ اس سے یہ فلاں چیز کا خطرہ ہے؟ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ بتاؤں کہ یہ معاملہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس سے آگے یہ خطرات موجود ہیں، بھائی ذرا دھیان رکھیے گا، یہ بالکل باؤنڈری ہے، اسے تھوڑا بھی آگے بڑھے تو کام خراب ہو جائے گا، دیکھو اس کو احتیاط رکھنا۔ یہ تو میرا فرض بنتا ہے عالم ہونے کے ذریعے، اگر اللہ نے مجھے علم دیا تو بیان کروں، لیکن یہ اتھارٹی مجھے اللہ نے کب دی ہے کہ میں کچھ چیزیں جو حلال چیزیں ہیں، جو حلال کے ورث پہ ہیں، اسے میں حرام کر دوں؟ یہ تو پھر وہی یہودیوں والا معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے ارباب کو انہوں نے الہ بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ کہ ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں ایسا تو تھا۔ فرمایا کہ اور رب بنانا کس کو کہا جاتا ہے، اور الہ بنانا کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس بات کو بھی ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن تحقیق میں اور اختلاف میں اصل اتباع کس کی ہو رہی ہے؟ یہ کل میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا۔ اصل اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس شخص کی اطاعت نہیں ہے۔ تحقیق سے ہم نے ضرور فائدہ اٹھایا ہے، لیکن اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے اور دلائل ہمیں یہ مضبوط لگتے ہیں، دلائل ہمیں مضبوط لگتے ہیں۔ یہ قرینہ قیاس ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کیونکہ یہ متشابہ ہے، کیونکہ یہ اجتہاد کا دائرہ ہے، کار ہے، اس میں یہ بھی اوپینین ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ اللہ کی سنت کے زیادہ قریب ہے۔ کوئی دوسرا اپنی عقل سے بنیاد پر سمجھ ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کے دلیل کو مضبوط سمجھ رہا ہو تو اس کو بھی اتنا ہی ویٹ دینا چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آپ؟ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کو کچھ وقت لگانا پڑے گا، کچھ سیکھنے کے لیے۔ سسٹمیٹک سٹڈی جو ہے قرآن اور سنت کی، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ علم کے مختلف دائرے ہیں، کچھ علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ اس علم کو اگر وہ حاصل نہیں کرتا، اس کے اوپر میں آؤں گا تھوڑی دیر بعد، وہ علم ہے کیا، تو اس کا خمیازہ وہ بھگتتا ہے اسلام میں نہ داخل ہو کے۔ جب وہ علم انسان حاصل کر لیتا ہے یا اسلام میں غیر شعوری طور پر داخل ہو کے، دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر کچھ علم انسان پر فرض ہو جاتا ہے۔ وہ تمام معاملات جو آپ کے روزمرہ کے ہیں، جس سے آپ کو روز واسطہ پڑتا ہے، ان تمام میں اللہ کا حکم، رسول کی سنت جاننا اسی طرح فرض عین ہے جس طرح نماز فرض عین ہے۔
بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز فرض عین ہے تو اس سے متعلق جو علم ہے وہ فرض عین نہیں ہوگا، بغیر علم کے نماز پڑھیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان فرض ہے، تو اس کا علم فرض نہیں ہے کہ احسان کی صورتیں کیسی ہوں گی؟ اولاد پر شفقت فرض ہے، ان کی تربیت فرض ہے، اگر تو وہ تربیت کیسے ہوگی؟ اس کا علم فرض نہیں۔ کسب معاش، کسب حلال فرض ہے، تو کسب حلال کے متعلق جتنا علم ہے وہ کیا فرض نہیں ہے ہمارے اوپر؟ عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک مارکیٹ میں گئے، دیکھا کہ ایک نیا شخص دکان لگائے بیٹھا، پہنچ گیا آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پوچھا کہ اسلام کے اصول تجارت سیکھ لیے ہیں بھائی؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا دکان بند کرو، جاؤ پہلے اسلام کے اصول تجارت سیکھ کے آؤ، پھر ہماری مارکیٹ میں آ کے دکان کھولو، ہماری مارکیٹ کو کرپٹ نہ کرو، مارکیٹ کو خلاف نہ کرو۔ بات سمجھیں گے؟ یہ اسلامی ریاست ہے، فرض ہے اسلامی ریاست کا کہ زندگی کے مختلف دائروں کے اندر جو علم ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ ہمارے نظام تعلیم کا مسئلہ ہے، ہماری ایجوکیشن پالیسی کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم کا نظام کا مسئلہ ہے، مساجد کا نظام ہو یا مدارس کا نظام ہو یا سکولوں کا نظام ہو، اس میں کیسے کیسے تعلیم کو، اس کے اوپر ہم نے غور نہیں کیا۔ ہمارے جو پاکستان بنانے والے لوگ تھے، جنہوں نے اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا، سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ اسلامائزیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا۔ پہلی کانفرنس تعلیم کے اوپر، تعلیم کیسی ہونی چاہیے اسلامی ریاست میں، 1947 کے آخر میں ہوتی ہے۔ کیا اب اسلامی ریاست بن گئی ہے، پاکستان بن گیا ہے، ہماری تعلیمی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ 1947 میں پہلی کانفرنس ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے 48 میں۔ وہ ساری رودادیں موجود ہیں، لیکن جو خفیہ ہاتھ تھے انہوں نے کبھی ان چیزوں کو اس ملک کے اندر امپلیمنٹ ہونے ہی نہیں دیا، ان پر عمل ہی نہیں ہونے دیا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو تو چھوڑے نہ، وہ تو حکومتی ادارے ہیں، کیا مدارس اور مساجد میں ہم نے اس کام کو کر لیا؟ ہمارا مطلب تو یہی تھا نا کہ اللہ کا دین کے بنیاد پر ایک ملک بنائے اور اس میں لوگوں کی تعلیمات اسلامیہ کا خاطر خواہ بندو۔ کیا ہم نے مساجد میں نظام بنا لیا؟ لوگ ساری عمر مسجدوں میں آتے رہتے ہیں، کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی سسٹمیٹک اسٹڈی کا کوئی نظام بنایا ہم نے؟ تو جہاں یہ حکومتوں کا فرض ہے، وہاں ہمارے مساجد و مدارس کا بھی فرض ہے، ہم لوگوں کا بھی فرض ہے، جو محلے والے ہیں، جو مسجدوں اور مدارس میں جاتے ہیں، وہاں توجہ دلائیں کہ جناب ہمیں کوئی نظام بنانا چاہیے اپنے بچوں کے لیے۔ بچوں کو 1 گھنٹے کے لیے ہم صبح مسجد میں بھیجنا ہے یا شام کو بھیجنا ہے، اس کے اندر یہ سلیبس ہونا چاہیے تاکہ کچھ عرصے کے اندر وہ بنیادی تعلیمات حاصل کر لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بنیادی چیز تو ہر انسان پر فرض عین ہے، لیکن ہر برانچ آف نالج میں، زندگی کے یعنی علوم کی تمام شاخوں میں نمبر 1 ہونا سمجھتے ہیں کہ اس علم کی اس برانچ کو، اس شاخ کو آپ لیڈ کریں، اس کی ڈائریکشن کو آپ طے کریں، یہ مسلم امت پر فرض ہے، فرض کفایہ ہے امت پر۔ اگر امت نے یہ کام کر رہی ہے، انف ریسورسز لگا دیے ہیں اس نے، ہیومن اینڈ فائنینشل، اور واقعی مسلمان سائنس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، ٹیکنالوجی میں، قرآن میں، سنت میں، اب میں اس کا بھی نام لیتا ہوں،
فزکس میں، بیولوجی میں نمبر 1 ہیں، ہم اس کی ڈائریکشن طے کر رہے ہیں، تو پھر تو ہم نے اپنا فرض کفایہ ادا کیا ہوا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے پوزیشن، اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ پوزیشن نہیں ہے، کل میں نے اس پہ بات کی ہے، اب تمام دائروں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، زندگی کے تمام دائرے اور تمام معاملات، اگر ہم نمبر 1 نہیں ہیں تو پھر پوری امت گناہ گار ہے۔ جس کو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، جس کو نیچرلی ایک فزسٹ بنایا ہے، اس کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، اس پر تو فرض عین ہے۔ یہ ایسے لوگوں کا جمع ہو کے اس بات کو آگے چلانا ان پر فرض عین ہو جاتا ہے، تاکہ امت کی طرف سے وہ فرض کو ادا کر سکے۔ میں تو کہتا ہوں ایون قرآن اور سنت کے علم میں ہم نمبر 1 نہیں ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ مغرب اس کے پر کیا کیا سوالات اٹھا رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ قرآن و سنت کے جو علم ہے وہ زندگی کے تمام دائروں پر کس طرح محیط ہے۔ آج زندگی کے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں، کیا ہمارا کام صرف اس میں فتویٰ دینا ہے کہ یہ جو مغرب نے یہ کام کر لیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ تو غلامی کا توق ہم نے اور کئی ہزار سال تک اپنے گلوں میں ڈال لیا۔ قرآن نے جو کہا کہ غور و فکر کرو، اس کو ہم نے چھیڑا نہیں، اس کی طرف ہم گئے نہیں۔ میرے بھائی نے کل سوال پوچھا تھا، اب آ گیا وہ وقت کہ کیا اللہ کے رسول نے بھی ایسا کوئی کام کیا؟ ہاں، اللہ کے رسول نے ہر وہ کام کیا جو زندگی کے تمام دائروں سے متعلق ہے۔ کیا انہوں نے حکومت چلا کے نہیں دکھائی ہمیں؟ حکومت نہیں چلا کے دکھائی ہمیں۔ ایک فرد سے شروع کیا تھا، آپ کی وفات پر پورا جزیرۃ العرب آپ کے تحت نہیں تھا۔ جنگیں نہیں کر کے دکھائیں، صلح نہیں کر کے دکھائی، اکانومی نہیں چلا کے دکھائی، شہروں کی پلاننگ نہیں کر کے دکھائی۔ یثرب تو چھوٹا سا گاؤں تھا، اس کی بڑھوتری کیسے ہوگی، اس کے اندر ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، کیا کیا جائے؟ کیا اللہ کے رسول نے بتایا نہیں کہ اتنی بڑی شہر، گلیوں کی پلاننگ اس طرح کرو، اور شہر کا گرد گرد اتنا جو ہے گرین ایریا رکھو، اور فرمایا کہ اس کے اندر سے کوئی چیز کاٹنا حرام کیا، شہر کی حدود مقرر کی کہ حرم مدنی کی کیا حدود ہیں۔ ایک صحابی جا رہے ہیں، ایک ہندی تلوار ہاتھ میں ہے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے فخر سے چل رہے تھے، تلوار نکالی ہوئی تھی نئی، پوچھا ہاں کیا ہے بھائی؟ کہتے یا رسول اللہ ہندی تلوار ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی تیز ہے، قتال کے لیے لی ہے۔ فرمایا بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول کرے، لیکن اگر تم اسے مدینے میں بنواتے نا تو تمہیں دوہرا اجر ملتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس ٹیکنالوجی کو اگر آپ مدینے میں ڈیولپ کرواتے، پیسے تمہارے 4 لگ جاتے، کیا زیادہ، لیکن ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو جاتی نا تو تمہیں دوہرا اجر ملتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو سورج چاند ستارے ہیں، یہ اگر اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کریں تو کیا ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے جانوروں میں سے کوئی جانور انہیں نگل جائے، اللہ کے جانوروں میں سے کوئی جانور انہیں نگل جائے۔ ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان کو کوئی جانور نکل جائے، اتنے بڑے بڑے جانور یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ کہاں پائے جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے جانور تو جو اتنی بڑی بڑی چیزوں کو نگل جائیں؟ اب ابو ہریرہ اور صحابہ کرام کو اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ چھوٹی چیزیں نظر آنے والی اتنی چھوٹی نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرمایا کہ اللہ کی چراگاہوں میں چر رہے ہیں وہ جانور۔ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں، ہمیں آج کا مشاہدہ یہ بتاتا ہے، تجربہ اور مشاہدہ جو اس کائنات کا کیا گیا یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی
فریلی موونگ باڈی ہو، جو اپنے آربٹ سے نکل گئی ہو، جو اپنے مدار سے نکل گئی ہو، جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اسے نکل گئی ہو تو وہ سیدھی جا کے بلیک ہول کے منہ میں جاتی ہے اور وینش ہو جاتی ہے۔ اللہ نے بلیک ہول رکھے ہوئے ہیں، اینٹی پریشر کے بڑے بڑے زون رکھے ہوئے ہیں، ہر ایسی چیز وہاں پہنچتی ہے اور وہ وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، انہیلیٹ ہو جاتی ہے، ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ جانور چل رہے ہیں، اگر سورج چاند ستارے اپنے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں، فری ہو جائیں تو کہاں پہنچیں گے؟ جانور کے منہ میں نکل جائیں گے جانور۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایسی باتیں اللہ کے رسول نے تعلیم بتائی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کی مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن وقت کم ہے، اور جو باتیں میں نے کرنی ہیں وہ بھی اہم ہیں انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے یہ ہر طرح کے علم کے بارے میں، پھر اس وقت تو جو اسٹرانومی تھی مغرب میں یونان کی، وہ تو کہتی تھی زمین اسٹیشنری ہے، سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ یاسین یاد ہے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم والشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ ہر چیز موبائل ابھی نہیں پہنچی آپ کی سائنسز پہ۔ اچھا، امام رازی کا نام سنا ہے؟ فخر الدین رازی، تفسیر الکبیر لکھی 30 والیوم میں۔ جب تفسیر لکھ لی نا تو یار لوگوں نے کہا کہ اس میں تو ہر چیز آپ نے داخل کر دی ہے، تفسیر کہاں ہے؟ امام رازی کہتے ہیں کہ زندگی، یہ شاید میں نے کل بات کی کہ نہیں کی، کہ اس زندگی کے بارے میں جتنے بھی احکام ہیں نا، استنجا کرنے سے لے کے حکومتیں چلانے تک جو عملی احکام ہیں، وہ 550 آیتوں میں آ جاتے ہیں، صرف 550 آیتیں۔ امام صابونی نے تفسیر آیت الاحکام لکھی، صرف 500 آیتوں کا ذکر کیا۔ باقی 6000 آیتیں کیا کرتی ہیں قرآن میں؟ باقی 6000 آیتیں قرآن میں ان کا کیا کام ہے بھائی؟ امام راضی کہتے ہیں یہ ساری آیات الکونیہ ہیں، اس کائنات کے مختلف حقائق کو بیان کرتی ہیں۔ یہ جو آپ لوگ کہتے ہو نا کہ تفسیر کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 6000 آیاتیں کیوں رکھی ہیں قرآن میں؟ میں نے تو صرف ان کی تشریح کی ہے کہ اس آیت الکونیہ کا، کائنات کی اس حقیقت کا علم اب ہمارا یہاں تک پہنچا ہے، لیکن قرآن کی ڈائریکشن میں ایک بات اور کہہ دوں، اگر آپ برا نہ منائیں تو علامہ اقبال کا اگر ذکر کروں، ایک عجیب عالم دین ہے یہ، جو قرآن کو بھی سمجھتا ہے، سنت کو بھی سمجھتا ہے، فلسفے کو بھی سمجھتا ہے، پرانے اور نئے سب کو۔ اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ پہلی دوسری صدی کے ہجری میں جب مسلمانوں کا احتکاک ہوا یونانیوں کے ساتھ، پرشینز کے ساتھ، ہندین کے ساتھ، پھر انہوں نے ان کے فلسفے اور ان کے لاجک اور ان کی سائنسز کو عربی میں ترجمہ کر کے بیت الحکمت بنایا ہے اور اس کے اڈاپٹ کرنا شروع کیا، تو اگرچہ کچھ نہ کچھ ان کا مینٹل ہورائزن تھوڑا بہت برائڈن تو ہوا شروع میں، لیکن جب انہوں نے اسی عینک سے قرآن و سنت کو پڑھنا شروع کر دیا تو وہ قرآن اور سنت کی روح سے، اس کے اصل پیغام سے دور ہو گئے، بلکہ ان ویل آ گئے، پردے میں آ گئے۔ پھر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کل فی فلک یسبحون ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ یار یہ تو زمین تو ساکن ہے، یہ بطلیموس تو یہی کہتا ہے۔ پھر ہم نے کہا قرآن کی ساری آیتوں کی تعویل کرو۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کہتا ہے اس سینچریاں لگی مسلمانوں کو سمجھنے میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ امام غزالی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھی کہ یہ فلاسفہ جس نے جو کام کیا یہ کوئی ٹھیک نہیں کام کیا، انہوں نے بہت سارے کام کفر کے کیے ہیں، لیکن جو اصل نقصان امت کو ہو چکا ہے
علامہ اقبال کہتا ہے کہ اس کا احساس امت کو ابھی تک نہیں ہے۔ اس کے خیال میں یہ بیت الحکمت، جس کو آپ گولڈن ایرا آف لرننگ کہتے ہیں، یہ بگننگ آف دی ڈارک ایجز آف مسلم ہے، جس کے اندر سے ابھی تک ہم نہیں نکل پائے۔ اس سے نکلنے کے لیے قرآن اور سنت کے اصل علوم کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ امام راضی نے کہا کہ یہ جناب میں نے تو اس کی تفسیر کی ہے، اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ حقائق الکونیہ کو بیان کرے، وہ کیوں ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ تو ان کو میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اس لیے تو تھوڑا ہی نازل کیا ہے کہ آپ فاسد اسرائیلی روایات کو بیان کرتے رہو، آپ اس کو تفسیر سمجھتے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور پھر میں نے اسے جنت میں رکھا ایک خاص بات سکھانے کے لیے، پھر میں نے اسے زمین پہ بھیجا کہ اپنی خلافت کرو، اور تم اس میں اسرائیلیات لے آتے ہو کہ جنت سے نہ کھاتے تو زمین پر نہیں آتے۔ شیطان نے بہکا دیا تھا، پہلا انسانی کھاتی تھا، یہی سمجھتے ہیں، یہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہی سکھایا جا رہا ہے۔ بھائی اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، اس کے لیے ایک خصوصی تربیت کی ضرورت تھی، وہ میں نے جنت میں رکھ کے آپ کو دے دی۔ کیا تربیت کی ضرورت تھی؟ کہ ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، جہاں کہہ دیا کرو کرو، جہاں منع کر دیا وہاں سے رک جاؤ، بس جہاں سے منع کر دیا وہاں سے رک جاؤ۔ اور شیطان نے آنا، میں نے کل کہا تھا نا، دوستی کے بیس میں آتا ہے، کچھ چیزیں کل بیان کر دی تھی، آج یہ بھی سمجھ لیں۔ اللہ نے رکھا اس لیے تھا جنت میں کہ دیکھو اس نے تمہارے پاس کس طرح آنا ہے، خیال رکھنا۔ یہ دوستی کے آئے گا، اس نے قسمیں کھائیں کہ جناب میں تو بالکل تمہارا دوست ہوں۔ سورہ الاعراف کی آیتیں پڑھیے، سورہ البقرہ کی آیتیں پڑھیے، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھیے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں ساری بیان کروں، پڑھیں ذرا اس قصے کو مختلف جگہوں پہ، کس طرح اس نے یقین دلایا کہ میں تو تمہارا دوست ہوں۔ تو اس میں سے لازماً کھا لو، کیونکہ اس سے جب ایک مخلوق کھاتی ہے تو اس کے ملک اللہ یبلا ملتا ہے، اس کو خلود ملتا ہے، یعنی وہ مخلوق کے دائرے سے نکل کے خالق کے دائرے میں داخل ہو جاتی۔ یہ خلافت ولافت میں نہ رہو زیادہ، میں نے بھی بڑی عبادت کی تھی، لیکن ایک حکم تمہیں سجدہ کرنے کا، تمہاری بڑائی تسلیم کرنے کا تسلیم نہیں کیا، اسے تو میں آج بھی رب مانتا ہوں، پھر بھی میرا حشر نہیں دیکھ رہے، مجھے بھی حصہ درخت شاید منع کیا گیا ہو، شاید یہ بھی کہا اس نے، کیونکہ جو کان کے اندر جو خفا ہے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس کے اندر جتنا زور ہے، اس کے اندر بہت لمبی کہانی ہے کہ بار بار قسم کھائی ہیں اس نے، بار بار کہانیاں سنائی ہیں آ کے، تو تم کھا لو، دیکھو میں تم نے إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو تمہارا بالکل سنسیئر دوست۔ تو کھایا تو پھر کیا ہوا؟ نافرمانی ہو گئی، یہی دکھانا تھا، دیکھو یہ آیا، پھر کیا ہوا؟ کیا انسان ناکام ہو گیا؟ کامیاب ہوا۔ اس لیے کہ شیطان نے جب، یہ بھی بات اہم ہے کہہ دوں، شیطان نے جب نافرمانی کی جانتے بوجھ سے کی، پھر اس پر اکڑ گیا کہ میں نے ٹھیک کیا، مجھے وقت دے، میں ثابت کروں گا ٹھیک۔ آدم سے جو نافرمانی ہوئی تھی وہ تو اس کی قسموں کی وجہ سے ہوئی تھی نا، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، قرآن نے کہا دھوکہ دیا اس نے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ فَنَسِيَ آدم، اتنا وسوسہ دیا، اتنی قسمیں کھائیں کہ آدم بھول گیا، بھول کے اس نے یہ غلطی کی، کھایا، لیکن جیسے ہی کھا لیا تو پھر اس پر فخر کیا، فوراً نہ، جیسے ہی جنت کا لباس اترا تو اس نے کہا اوہ یہ تو پہلی کنڈیشن ٹھیک تھی، مجھے اس پر واپس جانا ہے، اور کچھ نہیں ملا تو جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا۔ کیا شو کیا؟ کہ میں تو اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا چاہتا ہوں، میں تو اسی کنڈیشن پر واپس جانا چاہتا ہوں۔ پھر رب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم میں نے منع نہیں کیا تھا کہ دشمن ہے دیکھنا خیال کرنا؟ جواب کیا دیا؟ کیا جواب دیا؟ کوئی ایکسکیوز نہیں دیا کہ جناب اس نے مجھے پھسلا دیا، یہ آیا تھا میں تو بھول گیا تھا، نو آرگومنٹس، نو ایکسکیوزز، کوئی عذر نہیں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے ظلم کر لیا، آپ نے ٹھیک کہا تھا،
میں نے نافرمانی کی، ظلم کر لیا اپنے اوپر، اگر آپ نے بخشا نہیں تو پھر تو ہم نقصان والے میں ہو جائیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے فتاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ جنت میں، جنت دارالعمل ہے، دارالجزا ہے، اس وقت دارالتربیہ کا کردار ادا کر رہا تھا۔ پہلا نبی معصوم تھا، یہ تربیت اس لیے جنت میں دی، جب دنیا میں آیا تو معصوم آیا۔ جنت دارالعمل نہیں ہے، دارالجزا ہے، اس وقت دارالتربیہ کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ سی ایس ایس کا امتحان کرنے والے جب امتحان پاس کر لیتے تو پتہ ہوتا ہے میں نے کس پوسٹ پہ جانا ہے، پریفرنس دی ہوتی ہے نا، لیکن فوراً نوکری پہ چلے جاتے ہیں، ٹریننگ اکیڈمی میں جاتے ہیں، ٹریننگ اکیڈمی میں تربیت دی جاتی ہے، لوگ غلطیاں بھی کروائی جاتی ہیں، پھر غلطیوں کی تصحیح بھی کرائی جاتی ہے، لیکن وہ ACR میں نہیں جاتا، بلکہ جو بہتر غلطی کرتا ہے اور بہتر تصحیح کرتا ہے اسے سورڈ آف آنر بھی ملتی ہے۔ آدم کو بھی سورڈ آف آنر ملی، بالکل ٹھیک پرفارم کیا، اور پھر دنیا میں بھیج دیا کہ اپنی خلافت کا منصب جا کے ادا کرو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ بھی ایک بنیادی تصور ہے اسلام کا۔ ہم ایک غلط تصور کو لیے ہوئے پالتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں کہ ہماری ابتدا جو ہے منفی ہے، منفی نہیں، مثبت ہے۔ ہمیں اس دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اللہ کی نیابت کے طور پر، اس کائنات کے جو ریسورسز ہیں اسے اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ہے، جس جو ہم نے ان کو دے دیا ہوا ہے کافر کے ہاتھ میں۔ اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اب دوسری طرف میں جاتا ہوں، قرآن مجید کے جو آیتیں ہیں، آپ سوالات کو ذرا رکھیں نا، مجھے بات مکمل کرنے دیں، میں ادھر ہی ہوں۔ سورہ العلق کی آیتیں 5، کیونکہ جو میں یہ بات بھی کروں گا نا اس پہ بھی آپ کے سوالات ہوں گے، بات کریں گے۔ پہلی 5 آیات یاد ہیں؟ ان میں کہیں ایمان کا حکم ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کہیں ایمان کا ڈائریکٹ حکم ہے؟ جی معنی پتہ ہے نا اس کا، ان آیتوں کا بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، کہیں ہے ایمان کا حکم؟ نہیں، ایمان بنیاد نہیں ہے اسلام کی، اور اس کے بعد 2.5 سال تک اور کوئی وحی نہیں آنی، فترۃ الوحی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان کا حکم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اسلامی ایمان کی جو خصوصیت ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ علماء سلف نے اس کے اوپر جو تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں کس بات کا حکم دیا گیا ہے بھلا؟ پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا۔ اقرا اگر اس میں ربک ہوتا نا صرف تو کام آسان تھا، اللہ کا نام لیتے رہو، بیٹھ رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، بالغ آ دیا، پتہ ہے انسانوں کی سوچیں کیسی کیسی ہوں گی۔ بسم ربک، رب تک پہنچنے کے لیے غور و فکر کرو۔ پڑھنا کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر؟ غور و فکر کر کے سمجھنا اور علم حاصل کرنا۔ اگر آپ نے غور و فکر کر کے سمجھ کے علم نہیں حاصل کیا تو پڑھ لیا کیا؟ نہیں پڑھا نا۔ بنیادی طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کائنات کے حقائق میں غور کرو، فکر کرو، سمجھو، علم حاصل کرو اس کا، اپنے رب تک پہنچنے کے لیے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا خالق اور رازق کون ہے؟ الذی خلق، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ خالق کا تعارف دیا جا رہا ہے۔ کس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے؟ کائنات میں، کائنات میں، کائنات کے حقائق میں۔ یہ پھر وہی بات ہے وہ سورہ الملک والی جو میں نے کل کہی تھی، فرج البصر، کائنات میں غور و فکر کرو، سمجھو۔ خالق، پھر یہ پہلے کائنات کی حقیقت، پھر انسان کی حقیقت۔ خلق الانسان من علق، ایک علق کی تفصیلات میں نہیں جاننا چاہتا، لیکن انسان کی پوری حقیقت کو بتا دیا۔ اس کے اوپر بھی غور کرو، اپنی خلقت پر بھی غور کرو، کائنات میں بھی غور کرو۔
اقرا، پھر غور و فکر کرو، وربک الاکرم، وہ دینے والا ہے، بس کریم ذات ہے، دیتا ہی دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ سمجھ دی جا رہی ہے نا، غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آگے کیا کہا؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کو ذریعہ علم بنایا۔ قلم کیا کرتا ہے؟ قلم کیا کرتا ہے؟ لکھتا ہے نا۔ کیا چیز لکھتا ہے؟ جو آپ سوچ کے سمجھ کے جو آپ کا علم بنتا ہے عقل کے ذریعے، اس کو لکھتا ہے وہ، یعنی اصل اشارہ عقل کی طرف ہے۔ جس نے عقل کو ذریعہ علم بنایا، جو قلم اس کو قلم بد کرتا ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اگلی بات یہ کہی، جو انسان خود نہیں سیکھ سکتا وہ خالق خود اسے سکھاتا ہے جو وہ خود نہیں سیکھ سکتا۔ یہ وحی کی طرف اشارہ ہے۔ عقل کے دو بنیادی جو منبع ہیں، نظریہ علم کی بات ہو رہی ہے پہلی یا وحی میں، ان دونوں کی طرف ہے کہ عقل کو بھی استعمال کرو اور وحی کو بھی استعمال کرو جو رب نے سکھائی ہے، بھیجی ہے۔ ان دونوں کا استعمال کر کے کائنات کے حقائق کو سمجھو۔ اس لیے ایمان جو اسلام کے ارکان ایمان ہیں، ان میں اور دوسرے ایمانوں میں جو دوسرے ادیان باطلہ ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مانو چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ قرآن مجید کریم کی پہلی آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ کہ سوچو سمجھو جانو۔ ہمارے علماء متکلمین نے کہا ہے کہ انسان پر پہلا فرض جو ہے وہ اس کائنات کے حقائق پر غور و فکر کر کے اس کی حقیقتوں تک پہنچنا اور اس کے خالق تک پہنچنا ہے۔ یعنی اسلام میں ایمان جو ہے وہ کوئی اندھا ایمان نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا بس مانو۔ اور دعوت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ انسانوں کو غور و فکر کرنے کی طرف دعوت دی جائے۔ اللہ کے نبی یہی دعوت دے رہے ہیں نا، قرآن مجید کی پہلی آیتیں یہی ہیں نا، اور تو کوئی نہیں ہے۔ تو پہلا واجب جو انسان پر ہے، وہ جو ہر انسان پر عالم فرض ہے، وہ کائنات کے حقائق پر غور و فکر کر کے اس کائنات کی حقیقت تک پہنچنا۔ قرآن مجید میں 6000 آیتیں جو ہیں، آیتیں جو آیات الکونیہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کائنات کے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس کائنات کے 6 بنیادی حقائق، اس کائنات کے 6 بنیادی حقائق ایسے ہیں کہ جس پر اس کے صحیح فہم پر اس انسان کی دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی مضمر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ دوبارہ کہتا ہوں، اس کائنات کے 6 بنیادی حقائق ایسے کروشل ہیں کہ ان کا جو صحیح فہم ہے اس پر اس انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی منحصر ہے۔ اگر ان 6 حقائق کو صحیح طرح سمجھ لیا، اس کا صحیح فہم حاصل کر لیا، تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگر اس کا صحیح فہم حاصل نہیں کیا، اس کے بارے میں اشکال رہا، فہم غلط رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسلام کے ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ والبعث بعد الموت یوم الآخر کے ساتھ ہے۔ یہ 6 چیزیں ایمان کا حصہ ہیں، ارکان ایمان ہیں۔ یہ اصل میں یہ کوئی فارمولے نہیں ہیں جن کا کوئی میننگ نہیں ہے کہ اگر ایک طرح بن گئے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کس نے ویسے بنائے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے بنائے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی کیا خیال ہے آپ دوستوں کا؟ یہ جو 6 ارکان ہیں ایمان کے، یہ کہاں سے آئے؟ جی کہاں سے آئے؟ جی جی آدم علیہ السلام نے بنائے تھے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے آئے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب ہے۔ اللہ رب العزت تو فاعل لما یرید ہیں،
کہ نہیں؟ وہ اگر کسی ایک چیز کو ارکان ایمان بناتے تو بنانے پہ کوئی منع کرتا انہیں؟ لا یسأل عما یفعل ہیں کہ نہیں؟ جو کرتے ہیں کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اگر کسی 6 چیزوں کو اور چیزوں کو بنا دیتے تو کوئی پوچھ سکتا تھا؟ 3 کو بناتے 20 کو بناتے کوئی پوچھ سکتا تھا؟ جو بنا دیتے بن جاتا۔ تو پھر انہوں نے ان 6 چیزوں کو ارکان ایمان کیوں بنایا؟ العلیم بھی ہے اور الحکیم بھی ہے، کسی حکمت کی بنیاد پر بنایا ہے نا، ابس تو نہیں بنایا نا۔ میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو وہ کسی حکمت کی بنیاد پر یہ 6 کروشل چیزیں ہیں انسان کے لیے، تو اس لیے بنایا ہے اس کو۔ کائنات کے یہ 6 بنیادی حقائق بہت کروشل ہیں۔ اچھا، پہلا جو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا مثال کے ساتھ۔ اس کائنات کا پہلا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کائنات کی کوئی ابتدا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کائنات کی کوئی ابتدا ہے یا نہیں ہے؟ یہ پہلا بنیادی مسئلہ ہے اس کا، ابتدا کا۔ بہت ساری دنیا کہتی ہے کہ نہیں ہے بھائی، بہت کہتے ہیں ہے۔ 2 ہی جواب اس کے ہو سکتے ہیں، ہاں یا نہ میں۔ جو کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ابتدا نہیں ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ابدی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی، یہی مطلب بنتا ہے نا۔ اچھا، ابھی ہم نے بات کی کہ اسلام کا طریقہ تو دلائل کا اور علم کا ہے نا، کہ جو بات بھی کرو دلیل سے کرو، علم کی بنیاد پر کرو، پھر وہ بات سمجھی جائے گی۔ تو جو کہتا ہے کہ ہاں اس کائنات کی ابتدا ہے، اس سے بھی ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ اسلام کا مطالبہ کیا ہے کہ اپنی دلیل لے آؤ بھائی۔ اور جو کہتا ہے کہ نہیں جناب اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس سے کیا مطالبہ ہے کہ دلیل لے آؤ۔ اس وقت میں دلائل کا ذکر نہیں کروں گا اس لیے کہ وقت کم ہے، دلائل موجود ہیں، لیکن میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب دلائل دونوں کے آ جائیں اور ان کا تجزیہ کیا جائے تو ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں، اس وقت فرض کر لیتے ہیں کہ جو صحیح جواب ہے دلائل کے تجزیے کے نتیجے میں وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی کوئی ابتدا ہے، پہلے نہیں تھی، پھر یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اس کے صحیح مکس کو سمجھنا کہ کون کون سی چیزیں ہماری عمر تکوینی کے تحت ہیں، یہاں ہم آزاد نہیں ہیں، اس کے اندر ہمیں خواہ اللہ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کہاں کہاں ہمیں اختیار ہے اور اللہ کا حکم موجود ہے، ہمیں اس حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کے جب صحیح جواب تک پہنچیں گے تو اس سے ایمان بالقدر نکلے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام کا عقیدہ ایمان بالقدر والا، اور جو اس کے غلط مفہوم ہیں وہ دوسروں کے ایمان بالقدر بنیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ہے 6 بنیادی حقائق کا صحیح فہم۔ اس کا جب انسان صحیح شعوری طور پر صحیح علم حاصل نہیں کرتا تو وہ اسلام کے اندر پراپرلی داخل نہیں ہو سکتا، یا ہوتا ہی نہیں ہے، یا پھر غیر شعوری طور پر رہتا ہے، تو پھر آخر میں کہتا ہے لا ادری لا ادری ہیں۔ ایک تو یہ بات بہت ضروری تھی کرنی۔ آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ سوچو سمجھو اور صحیح تک پہنچو، قرآن کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، علم حاصل کرنے کے باوجود بھی کمپلشن نہیں ہے، ہم زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی مسلمان ہو جاؤ، زبردستی کا ایمان قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ الکہف میں کہتا ہے کہ قول الحق من ربکم، اے نبی حق، اس کائنات کے حقائق کو بیان کرتے رہو۔ کائنات کے حقائق میں نے بھی بیان کی نا آپ کی طرف، کیوں بیان کرو؟ اس لیے کہ اس کا صحیح سمجھنا ہی اسلام کے ارکان ایمان ہے، اس کو بیان کرتے چلے جاؤ۔ فمن شاء فلیؤمن، پھر جس کا دل چاہے تو قبول کرے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا دل چاہے اسے رد کر دے۔ لیکن ان دونوں کے اختیارات کے نتیجے میں نتائج مختلف ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اختیار تو آپ کا ہے، 3 چیزوں کا اختیار ہے آپ کو قرآن کے نتیجے میں اختصار کر رہا ہوں۔ ایک تو ماننا، قبول کرنا حقائق کو جو اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں، رسولوں نے بیان کیا، جو عقل جس پر پہنچتی ہے، عقل کے ذریعے سمجھ کر اس کو قبول کرنا پوری طرح، اور اس پر پوری طرح عمل کرنا، ادخلوا فی السلم کافہ کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں۔
دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ دوسرا جو اس کا ہمارے پاس اختیار موجود ہے وہ رد کر دینا، کفر کرنا، رد کر دینا، نافرمانی کرنا، یہ اختیار موجود ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا اور آخرت میں ناکامی، صرف آخرت میں نہیں، دنیا اور آخرت میں ناکامی۔ ایک تیسرا نتیجہ بھی ایک اختیار موجود ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سورہ البقرہ میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو جو آپ کو پسند ہیں، دل پسند ہیں، ان کو قبول کر لیتے ہو، ان پر عمل کرتے ہو، اور باقی جو آپ کو دل پسند نہیں ہے، سمجھتے جن کو نہیں ہے، انہیں رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو یہ عمل اختیار کرے اس کی جزا، اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ اسے دنیا میں ذلیل کیا جائے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایک بڑے عذاب کی طرف انہیں اٹھایا جائے۔ یہ بات سمجھ رہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کیوں کامیابیاں نہیں مل رہی؟ ہم یہاں ہیں، اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام کو کامیابیاں ملی۔ کامیابیوں میں 4 چیزیں ہیں۔ دنیا میں غلبہ ملتا ہے، قرآن کہتا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول اور ان کے صحابہ کرام غالب آئے، عزتیں ملتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، امن ملتا ہے زندگی کے تمام دائروں میں، ذات میں بھی، خاندان میں بھی، نیبرہڈ میں بھی، ملک میں بھی، قوم میں بھی، دنیا میں بھی، اور اشیاء کی فراوانی ہوتی ہے، ہر چیز کی بہتات ہوتی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں۔ جب وہ نظام آ جاتا ہے، اجتماعی طور پر لوگ قبول کر لیتے ہیں، تو پھر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہتا، چاہے 3 براعظموں پہ حکومت ہو، عمر ابن خطاب کی ہو یا عمر ابن عبدالعزیز کی ہو 100 سال بعد، پھر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہتا، برکتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ 4 چیزیں کامیابیوں میں شامل ہیں، ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ ہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض میں، ہم ادخلوا فی السلم کافہ میں نہیں ہیں۔ زندگی کے تمام دائروں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے کیا کیا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب جب تک اس فیلڈ میں، اس آپشن میں ہم نہیں جاتے، اس وقت تک اس سے نہیں نکلتے۔ اب دنیا میں ذلیل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کافر کو آپ کے اوپر مسلط کیا جائے گا تاکہ وہ آپ کو ذلیل کرے، لیکن پھر کیا کافر کامیاب ہوگا؟ جب کافر غالب ہوتا ہے تو کافر بھی ناکام ہوتا ہے، مسلمان بھی ناکام ہوتا ہے۔ غلبہ ان کو ضرور ہوتا ہے، کیا عزتیں سب کو ملتی ہیں؟ کیا دنیا میں امن ہے زندگی کے ہر دائرے میں؟ کیا اشیاء کی فراوانی ہے؟ ہر بندے کو اس کے نیڈز کے مطابق مل رہا ہے کیا؟ کچھ کے پاس بہت ہے، کچھ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو کامیاب ہے کیا انسانیت؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم وہ ہے جس نے ایمان کا دعویٰ کر لیا ہے، کہ وہ ادخلوا فی السلم کافہ میں جا نہیں رہا، وہ کتاب کو پوری طرح قبول کر نہیں رہا، اس نے اللہ کی رحمتوں کو اپنے سے بھی روکا ہوا ہے، پوری انسانیت سے بھی روکا ہوا ہے۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ پکڑیں گے گریبان کو کہ اللہ ان کو پتہ تھا، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ میں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی۔ پہنچا دی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو پہنچا دی، آپ تک پہنچ گئی۔ اب آپ کا کام اس کو آگے پہنچانا ہے، سمجھنا ہے، عمل میں لانا ہے، آگے پہنچانا ہے۔ تبدیلی اسی طرح آئے گی، چراغ سے چراغ جلیں گے تو تبدیلی آئے گی، اور اس تبدیلی کے ہم مکلف ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ خود بھی سمجھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا صحیح فہم عطا فرما دے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور کچھ ایسا کر جائیں کہ کل قیامت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو انہیں ہمیں مل کر فخر ہو، شرمساری نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔